ہسٹوریکل ورلڈ کے معزز دوستو، السلام علیکم۔ ناظرین، آج ہم بات کرنے والے ہیں اللہ تعالیٰ کے ناپسندیدہ لوگوں کے بارے میں جن کا ذکر قرآن مجید میں بھی آیا ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ پسند نہیں فرماتے۔ دوستو، اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو ہماری ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ نئے آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ تک بروقت پہنچ جائے۔ نمبر 1، خدا زیادتی کرنے والوں کو دوست نہیں رکھتا۔ نمبر 2، خدا کافروں کو بھی دوست نہیں رکھتا۔ نمبر 3، اور خدا ظالموں کو دوست نہیں رکھتا۔ نمبر 4، اللہ تکبر کرنے والے، بڑائی مارنے والے کو دوست نہیں رکھتا۔ نمبر 5، اللہ تعالیٰ خائن اور مرتکب جرائم کو دوست نہیں رکھتا۔ نمبر 6، اور اللہ تعالیٰ فساد کرنے والوں کو دوست نہیں رکھتا۔ نمبر 7، اللہ تعالیٰ حد سے بڑھنے والوں کو دوست نہیں رکھتا۔ نمبر 8، اور فضول نہ اڑانا کہ اللہ تعالیٰ فضول اڑانے والوں کو دوست نہیں رکھتا۔ نمبر 9، کچھ شک نہیں کہ اللہ تعالیٰ دغا بازوں کو دوست نہیں رکھتا۔ نمبر 10، اللہ تعالیٰ سرکشوں کو ہرگز پسند نہیں کرتا۔ نمبر 11، بے شک اللہ تعالیٰ کسی خیانت کرنے والے اور کفران نعمت کرنے والے کو دوست نہیں رکھتا۔ نمبر 12، اللہ تعالیٰ اترانے والوں کو پسند نہیں فرماتا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک مرتبہ حضرت اسرائیل علیہ السلام سے فرمایا کہ میں وہ منظر دیکھنا چاہتا ہوں جب تم اللہ تعالیٰ کے نافرمان اور ناپسندیدہ شخص کی روح قبض کرتے ہو۔ انبیاء کرام کی قوت مشاہدہ انتہائی غیر معمولی ہوتی ہے، اور پھر جب حضرت ابراہیم علیہ السلام جو آگ میں ڈالے جاتے وقت نہ گھبرائے، لیکن حضرت اسرائیل علیہ السلام نے کہا کہ آپ نظارہ نہیں کر پائیں گے۔ لیکن جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اصرار کیا تو حضرت اسرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ اپنے پیچھے دیکھیں۔ انہوں نے جب دیکھا تو وہ بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ بڑی دیر بعد جب ہوش آیا تو حضرت اسرائیل علیہ السلام نے بتایا کہ آپ کو تو میں نے ابھی صرف وہ حلیہ دکھایا تھا جس شکل میں روح قبض کرتا ہوں، اور یہ اذیت تو اس اذیت کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں جو میں جان نکالتے وقت نافرمانوں کو دیتا ہوں۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ناپسندیدہ اور نافرمان لوگوں کو قبر میں قیامت تک جو سانپ ڈستے رہیں گے، ان میں سے اگر ایک بھی زمین پر اپنی پھنکار مارے تو قیامت تک زمین پر گھاس نہیں اگے گا، اور قبر ان پر اس طرح تنگ ہوتی ہے کہ ان کی پسلیاں ایک دوسرے میں اس طرح پیوست ہو جاتی ہیں جیسے دو ہاتھوں کی انگلیاں ایک دوسرے میں مل جاتی ہیں۔ آج دنیا کی چند روزہ زندگی نے ہمیں فریب دیا اور گانا بجانا، بے حیائی، دھوکہ، جھوٹ، ناچ گانے کو شیطان نے ہماری نگاہ میں بھلا کر دیا ہے۔